السلام علیکم ناظرین، میں عطا الرحمان کوہستانی ہوں، آپ لفظ ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آج کی ہم خبریں دیں گے، آپ کو بتائیں کہ آج علیمہ خان جو ہے وہ ATC کورٹ راولپنڈی میں پیشی، وہاں پر پیشی کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ علیمہ خان کو عارضی طور پر جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ علیمہ خان عدالت سے باہر آئی، میڈیا سے گفتگو کر کے ختم ہو کر وہ جا رہی تھی اور اتنے میں لیڈی پولیس آئی اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے واپس کمرہ عدالت کے اندر لے کر چلی گئی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ ایکسپریس ٹریبیون نے آج ایک دھماکے دار خبر دی ہے، اور ایکسپریس ٹریبیون یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ بڑھ کر 7.1% تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ 21 سالوں کی بلند ترین سطح ہے۔ یہ جناب ایکسپریس ٹریبیون کے آج کی خبر ہے۔ اس حوالے سے آپ کو میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آج باقاعدہ طور پر پشاور ہائی کورٹ میں سہیل افریدی نے ایک درخواست دی تھی، الیکشن کمیشن نے انہیں طلب کیا تھا اور اس طلبی کے خلاف انہوں نے درخواست دی تھی، جو پشاور ہائی کورٹ نے آج خارج کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم لفظ ڈیجیٹل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ ہم آپ کو اسی طرح بر وقت خبریں دیتے رہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس رپورٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو آج ایکسپریس ٹریبیون نے لگائی ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون لکھتا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 7.1% تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ 21 برسوں کی بلند ترین سطح ہے۔ لیبر فورس سروے کے تازہ ترین جو نتائج ہے، رپورٹ ہے، اس کے مطابق یہ اضافہ بنیادی طور پر IMF پروگرام کی سخت شرائط اور موسمیاتی آفات کے باعث ہوا ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جنہوں نے معاشی سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کیا، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ جب حکومت نے IMF پروگرام اپنایا تو سخت معاشی توسنوں سے معیشت پر دباؤ بڑھا اور ملازمتیں پیدا ہونے کے بجائے کم ہوئے۔ یہ جناب احسن اقبال صاحب خود مان رہے ہیں کہ جب IMF نے جو ہے باقاعدہ طور پر شرائط بڑھائے تو اس کے بعد جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ حکومت کی جانب سے جاری سروے میں بتایا گیا کہ صوبوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری خیبر پختونخوا میں ریکارڈ کی گئی، یہ جناب اس رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب، جبکہ سندھ میں یہ شرح سب سے کم رہی۔ سندھ مطلب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم رہی، سب سے زیادہ خیبر پختونخوا، اس کے بعد پنجاب، اور سندھ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے، مطلب سندھ میں اس کے مقابلے میں کم مہنگائی رہی۔ سروے کے مطابق 2021 میں بے روزگاری 6.3% تھی، جو 2025 میں بڑھ کر 7.1% ہو گئی، مطلب مزید مہنگائی بڑھی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 180 ملین ورکنگ ایج آبادی میں سے 5.9 ملین افراد بے روزگار ہیں۔ ٹھیک ہے، 5.9 ملین لوگ بے روزگار ہیں، یہ رپورٹ خود بتا رہی ہے، جن میں سب سے زیادہ نوجوان شامل ہے، جن کے پاس ڈگریاں ہیں، ڈگریاں کر کے ان کو روزگار نہیں ملتا، وہ بے روزگار ہیں، یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے۔ ان میں لڑکیاں لڑکے سارے موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، ان کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن پھر بھی وہ بے روزگار ہے، یہ جو ہے وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں۔ تو آج یہ ایک تہلکہ خیز جو ہے وہ ایک رپورٹ سامنے آئے، ایکسپریس ٹریبیون نے یہ خبر دی ہے کہ باقاعدہ طور پر مہنگائی کی سطح بڑی ہے اور 7.1% پر پہنچی ہے، اور تقریباً لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں اس وقت، یہ باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائیں تو آج باقاعدہ طور پر ایک اور خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آئی ہے، اور بڑی مطلب عجیب سی ایک صورتحال، ایک عجیب سی کہانی سامنے آ گئی، کیونکہ جسٹس انعام امین منہاس جو کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہے، اور یہ وہی جج ہے جس کو لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا تھا، اور پرسوں یہ ہوا کہ تقریباً ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن حیران کن طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈسپنسری میں ڈاکٹرز بالکل تھے ہی نہیں، جو کورٹ پورے ملک اور خاص کر اسلام آباد کے مختلف ہاسپٹلز کے اوپر
باقاعدہ طور پر آرڈر لکھ کے دیتی ہے کہ فلاں جگہ پہ ڈاکٹر نہیں ہے، اگر کوئی کیس آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس عدالت کے اندر جو ہے خود ہی ڈاکٹر موجود نہیں تھے. یہ ایک عجیب سی صورتحال سامنے آئی. اور اب آخری جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے پھر سے رکھ لیتا ہوں. علیمہ خان آج ATC کورٹ راولپنڈی میں پیش ہوئی تھی. رات کو ان کا ایک دھرنا تھا، دھرنا ختم کیا گیا. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئی، وہاں پر SHO اعزاز تھے، انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ اگلے ہفتے ملاقات کروائی جائے گی. تو اس کے بعد آج وہ صبح انسدادی دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں پہنچ گئی. وہاں پر ان کو عارضی طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا. تو وہ جو باہر نکلے تو ان کو ملنے کی اجازت دی، جو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. وہاں پر جو لیڈی پولیس تھی وہ انہیں باقاعدہ طور پر ان کو کہا کہ آپ کمرہ عدالت کے اندر چلے جائیں. ان کو گرفتار کر کے کمرہ عدالت کے اندر لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اندر جج صاحب سے یہ گزارش کی، یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو وکیل ہے وہ سپریم کورٹ ایک درخواست میں گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ عارضی طور پر ہمیں ضمانت دے دیں. لیکن ابھی تک وہ وہاں پر موجود ہے. دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید ایسے خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. تھینک یو.